اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والا ساتواں کام۔ مصنف رحم اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جادو چاہے وہ جدائی، نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جائے یا محبت پیدا کرنے کے لیے، جو کوئی ایسا کرے یا ایسا کرنے پر راضی ہو تو وہ شخص کافر ہے۔ والدلیل قولہ تعالی: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ اس بات کی دلیلی آیت ہے، ہاروت ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ اسے کہتے ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ تشریح: سحر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کے ماخذ کا باریک اور مخفی ہونا۔ اہل عرب کسی چیز کے بہت زیادہ مخفی ہونے کے متعلق کہتے تھے اخفی من السحر، جیسے کہ مسلم بن ولید کا یہ شعر ہے: تم نے اپنے نظروں کو علامات محبت بنا دیا ہے، یہ نظر کے اشارے تو جادو سے زیادہ مخفی ہیں۔ ان نظروں میں نرمی نظر آئے تو وصل کی علامت ہوتی ہے، اور آنکھیں غضب آلود ہو جائے تو ہجر کی نشانی ہوتی ہے۔ سحر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ مالا یا دم جاڑے جس سے جادو کرنے والا شیطان کی مدد حاصل کر کے مسحور کو نقصان پہنچائے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جادو کی کوئی جامع معنی تعریف نہیں ہے، کیونکہ جادو کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان ایک قدر مشترک نہیں ملتی جس کی بنا پر اس کی جامع و معنی تعریف کی جا سکے۔ اسی لیے علماء کرام نے سحر کی مختلف تعریفیں لکھی ہیں۔ سحر کی دو اقسام بنتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، سحر صرف: کوئی شخص اپنی خواہشات کی تکمیل کے جادو کے ذریعے کسی کی محبت کو بغض میں بدل دے، جیسے کسی کی بیوی کی محبت کو بغض میں تبدیل کر دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سحر عطف: یہ بھی پہلی قسم ہی کی طرح ایک جادوئی فعل ہے، لیکن اس میں آدمی کی خواہشات کے برعکس شیطانی غیر جائز طریقے استعمال کر کے آدمی میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو سحر صرف سے مختلف ہو، جادو کرنا تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام ہے۔ جادو کے متعلق شریعت میں بہت سے مسائل مذکور ہیں، چونکہ جادوگری اس وقت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اس لیے ہم اس کے متعلق تفصیل سے علماء کے اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ، کیا جادو حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جادو کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے اور جادو سے پناہ مانگنے کا بھی حکم دیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ سورۃ الفلق۔ مذکورہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنے کا حکم نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ: پھر لوگ ان دونوں ہاروت ماروت سے جادو کا علم سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے۔ جادو کی حقیقت پر درج ذیل حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، جبکہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔
کچھ دن یہی حالت رہی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو فرشتے آئے تھے، ایک میرے پاؤں اور دوسرا میرے سر کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک فرشتے نے پوچھا، اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ سوال کیا گیا، کس نے جادو کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، لبید بن العاصم یہودی نے کنگھی اور بالوں میں جادو کیا ہے، جو زورا نامی خشک کنویں میں موجود ہے۔ رواہ البخاری و مسلم و احمد۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ مکمل حدیث میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے جادو والی کنگھی منگوائی اور اس پر سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی، جس سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ یہ ہی اہل سنت اور جمہور مسلمانوں کا مسلک ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جبکہ کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنے والے معتزلہ فرقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ان کے جادو سے موسیٰ کے خیال میں آئے کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 66۔ ان کے جادو کے باعث موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ ان کی دلیل اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وہ حقیقت میں دوڑ رہی تھی۔ یہ لوگ لکھتے ہیں، جادو ایک وہم اور دھوکے پر مبنی خیال ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ماہیت نہیں ہوتی۔ اس کو شعبدہ بازی بھی کہتے ہیں۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ نظریہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہمارے اسلاف کے اقوال اور نظریے کے خلاف ہے۔ جادو کی حقیقت ہونے پر فقہاء، محدثین، مفسرین اور ارباب القلوب اہل تصوف کا اتفاق رہا ہے۔ عوام بھی جادو کے مؤثر ہونے، محبت، بغض و نفرت اور شادی بیاہ کے معاملات میں جادو کے اثر انداز ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ بدائع الفوائد۔ امام قرطبی رحمہ اللہ معتزلہ کے قول کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، جادو کو ایک وہم سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ عقلی طور پر بھی جادو کو حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد کیا ہے، ترجمہ، شیطان لوگوں کو جادو سکھایا کرتے اور بابل شہر میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ اس سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، کیونکہ تعلیم کسی حقیقی چیز کی دی جاتی ہے، وہم و گمان کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا، ترجمہ، وہ جادوگر بہت بڑا جادو لے آئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 116۔ سورہ فلق کے متعلق تمام مفسرین اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جادو کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ جب یہ جادو لبید بن العاصم یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق کی تلاوت کی تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ شفانی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ شفا کسی بیماری اور علت کے ختم ہونے پر ملتی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ یہ دلائل آیات الہی، احادیث اور اجماع امت سے ملے ہیں، لہذا معتزلہ اگر اس سے انکار کرے تو کچھ فرق نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ، جادوگر کے متعلق کیا حکم ہے؟ علماء کرام نے جادوگر کے متعلق اختلاف کیا ہے کہ جادوگر کافر ہے یا نہیں۔ مصنف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جادوگر کو کافر کہا ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر قرار دیا ہے۔ یہی مذہب امام احمد
بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو سیکھنے والے کو کہا جائے کہ اپنے جادو کی صفات بیان کرو، اگر اس میں کوئی کفریہ صفت شامل ہو گئی تو یہ کفر ہوگا، جیسے اہل بابل ستاروں کی قربت حاصل کرنے کے لیے جادو کرتے تھے اور ہر کفریہ کام کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگر جادوگر جادو کو جائز سمجھے تو کافر ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ نے تفصیلی تحقیق بیان کی ہے، آپ رقم تراز ہے۔ اگر جادو میں غیر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہو، جیسے ستاروں، جنات وغیرہ کی تعظیم کی جائے، تو اس جادو کو بلا اختلاف کفر کہا جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں جو ہاروت ماروت کا جادو مذکور ہے وہ اسی قبیل سے تھا، اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اسی طرح فرمایا، وہ دونوں ہاروت و ماروت اس وقت تک کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ تنبیہ نہ کر دے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، تم اسے سکھا کر کفر مت کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، البتہ وہ بہت ہی بری ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ اور اگر جادو میں کوئی کفریہ بات تو نہ ہو، لیکن بعض اشیاء جیسے تیل وغیرہ کے ذریعے جادو کیا جائے، اگرچہ یہ بھی انتہائی سخت حرام ہے، لیکن اس سے کفر واقع نہیں ہوتا۔ اضواء البیان۔ صحیح قول کے مطابق جادوگر کیسا بھی جادو کرے، اس کو ہر حال میں قتل کرنا چاہیے، کیونکہ جادوگر زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، خاوند بیوی کے درمیان تفریق کر رہا ہے۔ جادوگر کا زندہ رہنا ایک بڑا خطرہ ہے، اس سے معاشرے میں قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد پھیل سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جادوگر کو قتل کرنے میں کوئی اختلاف نہ کرتے تھے۔ تیسرا مسئلہ، جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کرنے کا حکم۔ علماء کرام نے جادوگر کے قتل کے حکم میں اختلاف کیا ہے۔ مشہور اقوال دو طرح کے ہیں۔ پہلا، جادوگر کو قتل کیا جائے۔ امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ دوسرا، جب تک جادوگر کفر تک نہ پہنچے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے۔ قول اول کو ترجیح دینے والوں کے دلائل درج ذیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی سزا اس کی تلوار سے قتل کرنا ہے۔ ترمذی، حاکم، دارقطنی، ابن عدی وغیرہم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث سند مرفوع نہیں، اس کی سند میں اسماعیل بن مسلم المکی ہے جو کہ ضعیف راوی ہے، جبکہ یہ قول جندب رضی اللہ عنہ سے موقوف صحیح ہے۔ شارح کتاب فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے ضعیف پر اتفاق ہے، یعنی فرماتے اس پر اتفاق ہے۔ سیدنا بجالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا، یہ خط آپ کی شہادت سے 1 برس قبل آیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ آتش پرست مجوسیوں نے اگر محرم افراد کی آپس میں شادی کی ہے تو انہیں جدا جدا کر دیا جائے اور ان مجوسیوں کو زمزم کے پانی سے دور رکھا جائے۔ بجالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے حکم ملنے پر 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر جس لونڈی نے جادو کیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔
جادوگر کے قتل کرنے کے حکم میں سیدنا عمر بن جندب و سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے بعد تم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرنا۔ احمد ترمذی۔ ایک اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل و زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ ترمذی۔ قول ثانی یعنی دوسرا قول کو ترجیح دینے والوں نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین وجوہات کے: شادی شدہ زانی ہو، جان کے بدلے جان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر مرتد ہونے والے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ مذکورہ حدیث سے استدلال کافی وجوہات کی بنا پر محل نظر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر لبید بن العاصم یہودی کو قتل نہیں کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اس یہودی کو قتل کرنے سے جنگ کا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ خاص ہے ذمہ کے ساتھ بہرکیف کوئی ذمہ کافر ہو یا کوئی مسلمان، دونوں کو جادوگر ہونے کی وجہ سے قتل کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ جادو کو ختم کرنے کا طریقہ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مسحور یعنی جس شخص پر جادو کیا گیا ہو، اس سے جادو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جادو کو توڑنے کے لیے جواباً جادو کیا جائے، یہ شیطانی عمل ہے، اور اسی پر حسن بصری رحمہ اللہ کی اس قول کو مجمول کیا جائے گا۔ جادو کو جادوگر ہی ختم کرتا ہے۔ اس عمل میں دم جھاڑنے چھیڑوانے والا شیطان کی پسندیدہ کام کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اس سے جادو ختم کیا جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جادو ختم کرنے والا دعاؤں تعوذات جائز۔ یہ وہ تعوذات ہے جس کا معنی ہے کہ وہ اذکار اور دعائیں کہ جس میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے اور ادویات کے ذریعے یہ کام کرے، یہ طریقہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں تعلیقاً سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے سوال کیا، کسی شخص یا اس کی بیوی کو جادو ہو گیا ہو تو کیا وہ اس کو ختم کرنے کے لیے دم جھاڑی کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا، کسی اصلاح کی غرض سے دم کرنا درست ہے، فائدہ بخش چیز کو منع نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث میں جس دم کی اجازت ہے، اس سے مراد شرک دم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطانی دم جھاڑی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے۔ رواہ احمد ابو داود وسندہ حسن۔ اس کے علاوہ جادو زائل کرنے والے کے لیے جادوگروں، بدعملوں، کاہنوں، نجومیوں کے پاس جانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس کام سے 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی عامل کے پاس جا کر کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم۔ اور اگر ان جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں، عاملوں کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کرے تو وہ اسلام کا انکار کرنے والا کہلائے گا۔ جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو یقیناً اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ مسند بزار۔ اسی طرح کی روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی موقوفاً مروی ہے۔